میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری، کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک، میں ہوں محمد بن خالد۔ آج ہم بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی مادر علمی گمبل یونیورسٹی کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں گمبل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شکیل صاحب اور رجسٹرار زاہد شاہ صاحب نے جو ہے صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم صاحب سے ملاقات کی اور جو گمبل یونیورسٹی کے پینشنر ملازمین کے مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ گمبل یونیورسٹی کو سولرائزیشن کے پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے تقریباً 4 کروڑ روپے کی گرانٹ جو ہے اس کی منظوری بھی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ گمبل یونیورسٹی میں PRT کی نئی بسیں پرائمری کا بھی مزمل اسلم صاحب نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رجسٹرار گمبل یونیورسٹی زاہد شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ جو گمبل یونیورسٹی میں سولرائزیشن پروجیکٹ کے حوالے سے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب نے 4 کروڑ روپے کی گرانٹ کی جو منظوری دی ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا اور یہ بتائیے کہ یہ کام کب سے شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ HEC نے تمام یونیورسٹی کو سولرائزیشن کے لیے کچھ رقم دی تھی، اس میں ہمیں بھی 4 کروڑ روپیہ ملے، لیکن چونکہ 4 کروڑ بڑے کم ہے اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور اس وقت جو ہم نے PC1 وغیرہ بنائے تھے اس کے مطابق 25 سے 30 کروڑ روپیہ ہماری ریکوائرڈ، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس طرح کریں گے کہ 4 کروڑ ہم دیں گے، 4 کروڑ گمبل یونیورسٹی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور آپ لوگ شروع کریں۔ لیکن جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ گمبل یونیورسٹی کے پاس اتنے سارے پھر 4 کروڑ روپیہ کا بڑا ایشو تھا، اور وہ مینیج کرنا چونکہ آلریڈی ہم کرائسس میں ہیں اور پینشن کا ایشو ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب میں نے چارج سنبھالا، ہماری ایک پہلی میٹنگ ہوئی تھی CM صاحب کے ساتھ، علی امین صاحب کے ساتھ، تو اس میں یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے ریکویسٹ بھیج دی پراپر مزمل اسلم خان صاحب کو، جو ایڈوائزر فائنانس ہے KP کے، کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اور ہم ان ایشو کے اوپر آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو 22 تاریخ کو پھر ہمیں ٹائم ملا ہے۔ 22 تاریخ کو وائس چانسلر اور میں ادھر چلے گئے اور اس کے اپنی ٹیم تھی، وہ سیکٹری فائنانس وغیرہ اور یہ چیزیں تھی۔ تو اس میں یہ ڈیٹیل سے پھر بات ہوئی اور پھر ہم 4 آپشن تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کام کر لیں۔ ایک BOT کے اوپر بیٹ آف ریٹ ٹرانسفر ایک فارمولا ہے، اور ایک PPP ہے، اور ایک لون لے لے بینک آف فائبر سے۔ یہ اس طرح یہ سارے آپشن ڈسکس ہوئے، بڑی ڈیٹیل سے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی۔ وہ بڑا یعنی ویژن والا آدمی ہے اور باہر سے پڑھا لکھا آدمی ہے، کوآپریٹو بھی ہے ہمارے ساتھ، شکر الحمدللہ۔ اوپر سے چونکہ CM صاحب بھی ڈیرہ کے ہیں، وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں، ہم ان کے بھی بڑے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ جو باقی مسائل ہیں وہ بھی امید ہے انشاءاللہ وہ حل کر کے دے دیں گے، کوئی نہ کوئی سلوشن وہ نکالیں گے۔ پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن آخر میں پھر میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ جو 4 کروڑ ہمیں ملے، ہمیں میچنگ گرانٹ نہیں ملے ہیں، 4 کروڑ جو ہم نے لگائے۔ تو اس کا بڑا ایشو ہے، اگر آپ کائنڈلی وہ کر دے، صوبائی گورنمنٹ ہمارے ساتھ یہ ہیلپ آؤٹ کر لے، تو ہم پھر کم از کم ٹینڈر وغیرہ اپلوڈ کر لیں گے۔ پھر جو کمی آتی ہے باقی ہم دیکھیں گے، ہم لون والے آپشن پہ جاتے ہیں یا PPP والے پہ جاتے ہیں یا BOT والے پہ، لیکن ہماری جو فلر ریکوائرمنٹ ہے وہ کائنڈلی اگر آپ لوگ وہ کر دیں تو بس۔ وہ پھر انہوں نے منظور کی، انہوں نے کہا جی 4 کروڑ روپیہ ہم دیں گے، 4 کروڑ HEC والے ہیں، یہ 8 کروڑ کا ایشو یہ تو ہو گیا میچنگ گرانٹ والا۔ اب آگے چونکہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے آپ کو پہلے بتایا 1.5 میگا واٹ کی ہے ہماری جو ریکوائرمنٹس ہے، ہم نے ان کے جو کوٹیشن لیا ہے اس میں تقریباً آپ چونکہ ریٹس بھی کم ہو گئے ہیں تھوڑے سے، تو وہ تقریباً 17 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، 17 کروڑ۔ تو ان کے چونکہ پھر مزمل اسلم خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جائیں اور MD کے ساتھ بات کر لیں اس کا بینک والے سے، تاکہ وہ کنسیشن ریٹ پہ آپ لوگوں کو لون دے دیں اور وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر ہم چلے گئے MD صاحب کے ساتھ، وہ بھی کافی کوآپریٹو تھے، شیخ محمد صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کافی ہیلپ کیا، اور انہوں نے ادھر جو ٹیم ہے اس کی بھی انسان ہے، ان کے ساتھ تیسرے ہفتے میری میٹنگ ہوئی، وہ سارے اس کے اوپر ہم لگے ہیں کہ لون کے شرائط کیا ہوں گے، پرسنٹیج کیا ہوگی، ساری چیزیں۔
तो वो भी इंशाल्लाह बस ये नेक्स्ट वीक में हम सिंडिकेट करने जा रहे हैं, वहाँ से अप्रूवल उठाते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करवाने के लिए और सर इसके अलावा ये बताइए कि इनके मसाइल के हवाले से क्या इकदाम किए जाए। उसमें ये है कि चूंकि ये मीटिंग सिर्फ दो इश्यूज के ऊपर थी, एक DRT बसेज और एक ये जो हमारा सोलराइजेशन का इशू थी, लेकिन फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी हमारा जो असल इशू है वो चूंकि पेंशन का है, तो इस हवाले से भी काफ़ी पॉजिटिवली डिस्कशन हुई है और उसने कहा है कि पहले भी मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रेयर है ना वो ये है, हमने CM साहब से भी बात किया कि पिछली मरतबा मीटिंग्स हमने बुलाई दोनों यूनिवर्सिटी के कहने पे और रिक्वेस्ट पे बुलाई गई, लेकिन जब पैसे रिलीज हुए पैसे HOD ने मांगे थे 70 करोड़ रुपये, जबकि फाइनेंस ने दी उसको 1 करोड़ रुपये, लेकिन उसमें से जो गोमल को हिस्सा मिला वो फिर सबसे कम हमें मिला। पिशावर यूनिवर्सिटी को तकरीबन 40 करोड़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 34 करोड़, गोमल को सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। तो ये बात भी हमने उसकी इल्म में लाई कि हमें तो पहले भी कम मिले हैं, तीसरे ग्रांट्स में जो 2 ग्रांट सूबाई गवर्नमेंट ने दिए थे, पहले 12 करोड़ फिर 10 करोड़, वो पिशावर की तकरीबन तमाम ग्रांट 75-80 करोड़ रुपया बनती है, तो उसके पिछले साल दिए हुए हमें टोटल 22 करोड़ मिले, जबकि हमारा खसारा उनसे बड़ा है। हम कम अज कम ये है कि उसके तो मंथली पे और पेंशन भी नहीं, वो सूबाई गवर्नमेंट दे रही है, हम तो अपनी मंथली पे और पेंशन कमा लेते हैं। हमारा जो डेफिसिट है 1.5 लाख का, हम बार बार उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट हमें कोई पेंशन फंड बना के दे, वही बना के दे, PO लगाए, बैंक में किसी के साथ फिक्स कर दे, वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगी उससे ये यूनिवर्सिटी कम से कम 5-6 सालों में अपनी पाँव पे खुद खड़ी हो जाएगी और 2 लाख बैलेट हो जाए, वो भी इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो उसमें भी उन्होंने वो मिनट्स किया वो है, उन्होंने HOD को लिखा है कि आप डिमांड भेजें 1 करोड़ रुपये के, हम आपको रिलीज करते हैं, और हमें ये कहा कि आप अप्रोच कर लें HOD को। तो वो जो ही फिर मैं आया इधर मिनट्स आ गए, हमने अप्रोच कर लिया HOD को, जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटीज है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हो जाए। अब जो है हम देखें कि कुछ डिसेबल हो गया तो किस हद तक जो है काबू पाया गया। ये है कि हमारी चूंकि सेकेंड पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1974 की बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मैनुअल सिस्टम है, सारी चीज़ें ऐसी चली है और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी गई है, और बहुत सारे ऐसे मजे हैं या चीज़ें हैं फाइनेंशियल के जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज है, हमारे पास इख्तियार तो ये था कि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाए, डिपार्टमेंट बढ़ाए, दो फिल्स, उससे हमें बहुत सारे मसाइल का सामना, ट्रांसपोर्टेशन इशू है, एकोमोडेशन इशू है, इधर आप मेरिट को जब वो करेंगे आप बंदे को आप दाखिला देंगे तो उसके अपने एक कॉन्सिक्वेंसेज और मसाइल होते हैं। फिर तीसरा इशू जो है वो स्पेस का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अब हमारे पास जो क्योंकि ये पुराने हैं, वो अगर किसी डिपार्टमेंट में 800 स्टूडेंट है और उधर हमने 1600 किए, तो अब वो 1600 के लिए जगह कहाँ से। अब तीसरी जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि उसमें सेकंड शिफ्ट में अगर जो बंदा जाना चाहे तो उसके लिए 10,000 रुपया इजाफी था, तो वो फिर सेकंड शिफ्ट में कोई बंदा नहीं था, सारे बस वो सुबह जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, फिर 12 बजे के बाद यूनिवर्सिटी खाली हो जाती है। अब हमने ये किया है रिसेंटली, मिस साहब ने कमेटी बनाई, तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि जो बंदा 12 बजे के बाद क्लास में इनरोलमेंट चाहता है उसकी फीस मॉर्निंग वाले से कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, जिससे कि उसको तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगा, गर्मी भी और बाकी चीजें भी, और हमारी रिसोर्सेज कम लगेंगे उसके ऊपर, वो जो भी 4 टीचर हैं या 5 टीचर हैं, जो भी वो सारी चीजें, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने तकरीबन स्ट्रीमलाइन किया, और बाकी के ऊपर भी मैं लगा बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो इधर एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बाहर से आएगा फिर हमें पैसे देंगे फिर हम ठीक होंगे, मैं बजाते खुद अपनी जात की हद तक बात बता दी, तो मैं इसका कायल नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर हमें इस्लाहात करनी है, हमने खुद से इन चीज़ों को ठीक करना है। जब तक हम खुद से ठीक नहीं करेंगे अंदर से, बाहर से कोई बड़ी मुश्किल है कि कोई इस चीज़ों को संभाले। पहले हम अपने हाउस को इनाडर कर लेते, फिर उसके बाद जाएंगे यार इसके पास फिटनेस भी करेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है क्योंकि CM साहब भी दे रखे हैं, गवर्नर साहब भी दे रखे हैं,
کہ ہمیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی یہ ہوگا۔ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ہماری سینٹ کی میٹنگ میں ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ، ان کا کوئی وہ ہوا ہے گورنر آفس کا شاشوت صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری پرانی یونیورسٹیز میں پینشن کا ایشو ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس میں ہیلپ آؤٹ کریں تو ان کے لیے انہوں نے وہ یہ کہا تھا کہ جی وہ ڈیٹا دے دیں، ان کے اوپر ہم کام کر لیں گے، پھر ہم آپ کو آپشن دے دیں گے، تو یہ آپشن ہے اور اس کے یہ چیز اس کے مسئلے مسائل حل ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی وہ ہے، وہ ڈیٹا آلریڈی ہم نے بھیج دیا، انشاءاللہ وہ بھی اس کی بھی اوپینین آ جائے گی کہ اس مسئلے سے نکلنے یا اس مسئلے کو ونس فار آل حل کرنے کے لیے کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ٹھیک کر کے ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارا جو اپنا خیال ہے وہ یہ تھی کہ ایک کیونکہ یہ بجلی کے بلیں بہت زیادہ ہیں، ہماری تقریباً 2 کروڑ 1.5 کروڑ پر منتھ کی بل آتی ہے پر منتھ، کم از کم اس کو اگر ہم آگے چلے آئیں 50% جو سولرائزیشن اور اس کے بعد میں دیکھیں کہ اس کو ہم کیسے مینیمائز کر سکتے ہیں تو 10-12 کروڑ تو یہاں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اس پہ ہمارے تقریباً بہت سارے کنوینس الاؤنس نہیں ملتا امپلائز کو، وہ بھی ٹرانسپورٹ پہ چلی جاتی ہے، دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو پیسے اٹھاتے ہیں وہ بھی چلی جاتی ہے، پرانی بسیں ہیں وہ مینٹیننس بہت زیادہ مانگتی ہے، تیل کا خرچہ بہت زیادہ ہے، 3 کلومیٹر پر لیٹر کی اندازہ لگایا تھا ان کے اوپر بسیں یہ ساری اب اسٹوڈنٹ کی تعداد ہم نے زیادہ کی تو ہمیں پرائیویٹ بسیں ارینج کرنی پڑی، وہ تقریباً 10,000 روپیہ پر ڈے کی حساب سے جو 3-4 بسیں ہیں وہ بھی ہماری مجبوریت ہے، یہ ہم نے پھر اس سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کوئی ٹھیک ہے بسیں ہمیں دی جائے، لیکن اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے پاس 14 بسیں اویلیبل تھی، لیکن وہ تیسری گورنمنٹ نے آلریڈی کوئی فیمیل کالجز کر دی ہے، تو پھر مزمل اسود صاحب نے اس کے جو وہ ہے اس کے جو ہیڈ ہے اس کو یہ کہا ہے کہ جو بسز آپ کی سسٹم سے نکلتی ہیں یہ آپ آج سے لکھ لیں، یہ پھر گلوبل یونیورسٹی کو ملے گی، جتنے بسیں آپ کی سسٹم سے آگے نکلتی ہے نا جو آپ کی وہ آپ پرووائڈ کریں گے گلوبل یونیورسٹی، وہ بھی منٹس میں بات آتی ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی ہماری وہ چیز ہیلپ ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سارے اور جو فائنینشیل ہمارے اپنے ہیڈس تھے اس کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزری کریں گے، ہم نے کریں کہ سارے فائنینشیل ہماری جو آلریڈی چل رہے ہیں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں پھر جو وہ تجاویز دیں گے ہم نے دیکھی اس کے اوپر جائیں گے، ہم 1-2 اکاؤنٹس کا کو بھی فریز کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں 5-10 سال بعد وہ ایک میچور اکاؤنٹ بن جائے، اس میں اتنا پیسہ آ جائے کہ ہم یہ جو آج سے جو پینشنر ریٹائرمنٹ جائیں گے ان کو کم از کم یہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا جو آلریڈی ہے اس کے لیے لگے ہوئے صبح گورنمنٹ کے ساتھ بھی کچھ اسی کے ساتھ بھی، اور امید ہے ان کا والی جائے وہ تو اس طرح ہے کہ باقاعدہ ایک جدیدمنٹ کری جاتی ہے، جس طرح بھی جدیدمنٹ کری ہے باقاعدہ اس میں دیکھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں لوگ سائڈ سے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے ہو جاتا ہے جس سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ایسے آئی سیاسی وہ یا مالی ہوگا یا ٹرانسپورٹ ہوگا، کیونکہ اس کی کمپٹیشن ہوتی ہے، اس کی کوالیفکیشن ہوتی ہے، اس کی ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے۔ اب جو چند دنوں سے ایک باقاعدہ کوئی فیک آئی ڈی بن گئے اس کے اوپر بڑی عجیب قسم کی میں تو اپنے آپ کا کہتا ہوں کیونکہ یا تو وہ صرف میرے لیے بنی ہے جو مجھے ٹارگیٹ کریں گے، وہ ساری چیزیں تو آج وہ کہا ہے کہ میں دو چیزیں اس میں شیئر ہے۔ ایک دن یہ شیئر ہوا کہ جن کا خاصا پی ڈی ایم اور جو اسٹوڈنٹس کی جو مرغی کوئی کوئی سبزی اس کو سپورٹ کرتا یہ اگلے دن یہ کرتا ہے کہ جن کا خاصا طالبان کا ہے، انہوں نے طالبان کے لوگوں کو بھرتی کیا یا خدا سے بندے ایک جگہ پہ چھوڑے، یا تو میں پی ڈی ایم کا ہوں گا یا طالبان کا، ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، ایسا کوئی کر نہیں سکتا کہ ہم اسٹیٹ کے آگے اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی اس ملک کے ساتھ وفادار ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہوں، اور جو بھی اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں میں اس سے کوئی تکلیف نہیں کرتا کسی کون کا ہے ہے، حالانکہ میری جوریسڈکشن میں نہیں پہلے جو میں رہا ہوں اس کے لیے
یہ صرف جب سے میرے نصاب بنے ہوئے اس وجہ سے میرے خیال میں شاید تکلیف ہوئی ہے. میں تو پہلے یہ کرتی ہے تو پہلے سے اب تو نہیں ہے نا کسی ہے. تو اگر پہلے سے ہے تو ان کو پہلے سے علاج کرنا چاہیے بجائے یہ کہ اب جب میرے نصاب بن گیا ہے تو یا تو میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے کیونکہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہے اور اس کے اوپر ہم لیگل ایکشن جو بھی ہے جو ادارے ہیں قانون جیتا جو بھی جلد ان شاء اللہ پتہ چل جائے گا کہ کون ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں. میں اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوبارہ اس میں ایسی چیزیں نہ لکھیں جس سے اس ادارے کو میری ذات کے متعلق آپ جو بھی لکھتے ہیں لکھیں لیکن ایسی چیزیں نہ لکھیں جو اس ادارے کے ٹیچر اس ادارے کے اندر پڑھنے والے بچے اس کی ذہن کو آپ گندا نہ کریں. मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक. हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी. कश्मीरियों के शाना बशाना कटी रहेगी.